عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شوریدہ کاشمیری۔ شوریدہ کاشمیری 1924 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1990 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ کا اصلی نام غلام محمد ملک اور شوریدہ تخلص تھا۔ اصلی نام کیا تھا؟ غلام محمد ملک اور شوریدہ تخلص تھا۔ تخلص ہم کہتے ہیں وہ نام جو شاعر اپنی شاعری میں اصلی نام کے بجائے استعمال کرتا ہے، اس کو ہم تخلص بولتے ہیں۔ شوریدہ کاشمیری قلمی نام ہے۔ اب اس کا قلمی نام بھی ہم بولتے ہیں تخلص کو شوریدہ کاشمیری۔ آپ 18 مارچ 1924 عیسوی کو تحصیل شوپیان کے گاؤں پنجورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ 18 مارچ 1924 عیسوی کو، لیکن یہاں پر تحصیل لکھا ہے، اب یہ ضلع بن گیا ہے، ضلع شوپیان۔ والد کا نام محمد عبداللہ ملک تھا، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اپنے بیٹے کی تعلیم کا انہیں بے حد شوق تھا۔ ان کے والد کا نام محمد عبداللہ ملک تھا، اگرچہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اپنے بیٹے کو تعلیم دینے کا انہیں بے حد شوق تھا۔ بے حد ہو گیا، حد سے زیادہ۔ شوریدہ کاشمیری نے 8ویں جماعت تک تعلیم شوپیان میں حاصل کی اور بعد میں سری نگر کے اسلامیہ ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور یہیں سے اچھے نمبرات کے ساتھ میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اب 8ویں تک یعنی مڈل کلاس تک تعلیم تو انہوں نے شوپیان میں حاصل کی۔ اس کے بعد پھر سری نگر گئے، وہاں اسلامیہ ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور پھر میٹرک کا امتحان وہیں پر پاس کیا۔ میٹرک یعنی 10th کلاس۔ ایس پی کالج سری نگر سے بی اے کی ڈگری حاصل کی اور محکمہ مال میں ملازم ہوئے۔ اب انہوں نے ایس پی کالج یعنی سری پرتاپ کالج سری نگر میں انہوں نے بی اے یعنی بیچلر آف آرٹس گریجویشن جن کو بولتے ہیں، تو یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ محکمہ تعلیم محکمہ مال ہم بولتے ہیں، جو مال گزاری کا محکمہ ہے یعنی ریونیو ڈپارٹمنٹ، اسی میں وہ ملازم ہوئے۔ اس کے بعد محکمہ تعلیم میں استاد کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی۔ اس کے بعد آپ محکمہ تعلیم میں آئے اور یہاں پر استاد کی حیثیت سے ملازم ہوئے۔ ملازمت کے دوران ہی شوریدہ کاشمیری نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے ایم اے کا امتحان پاس کیا۔ ملازمت کے دوران ہی یعنی محکمہ تعلیم میں جو انہوں نے ملازمت اختیار کی، اس کے بعد پھر انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پرائیویٹ امیدوار ہم اس کو بولتے ہیں جو بچہ گھر میں ہی پڑھے، صرف ایڈمیشن لے اور پھر ایگزام دیتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں پرائیویٹ امیدوار، یعنی جو ریگولر کسی کالج میں یا کسی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے، بلکہ صرف ایڈمیشن لے کر گھر پر پڑھتا ہے اور پھر ایگزام دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے ایم اے یعنی ماسٹر آف آرٹس کا امتحان پاس کیا۔ بعد میں گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد پھر ان کا تقرر جو ہوا وہ ہے گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ میں آپ اردو کے لیکچرر ہوئے۔ کالج سطح پر برسوں تک درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد سرکاری نوکری سے سبکدوش ہوئی۔ اب وہ کافی سالوں تک وہاں پر اسی کالج میں گورنمنٹ کالج اننت ناگ میں کافی عرصہ تک پڑھاتے رہے اور پھر وہیں پر وہ اس نوکری سے سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئی۔ 1990 میں نئی بستی اسلام آباد میں آپ کا انتقال ہوا۔ انہوں نے پھر پیدا تو ہوئے پنجورہ شوپیان میں، پھر انہوں نے ترک سکونت وہاں سے اختیار کر کے پھر وہ نئی بستی اسلام آباد میں بسے تھے
اور پھر ان کا انتقال وہیں پر 1990 عیسوی میں ہوا۔ یہاں تک تو ان کی حالات زندگی تھی، اب ان کی شہری خدمات۔ شوریدہ کاشمیری کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کا شوق تھا، چنانچہ کالج میں داخلہ لینے کے بعد انہوں نے شاعری کی طرف خاص طور سے توجہ مبذول کی۔ انہیں شعر و شاعری کا شوق ان کو بچپن سے ہی تھا، لیکن اس کی طرف انہوں نے خاص توجہ مبذول کی۔ کب انہیں متوجہ ہوئی؟ مبذول ہو گیا متوجہ ہونا۔ کب ہوئے؟ جب انہوں نے کالج میں داخلہ لیا۔ شوریدہ نے طالب علمی کے زمانے سے ہی اردو کلاس کی شعراء کے ساتھ ساتھ آزاد، حالی، اقبال اور دوسرے شعراء کی جدید شعری روایت کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا شروع کیا اور ان کے اثرات کو ذہنی طور پر قبول کرتے رہے۔ اب انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے ہی کلاس کی شعراء یعنی قدیم شعراء، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، علامہ اقبال اور اسی طریقے سے جو جدید شعراء ہیں ان کی شعری روایت جو ہے، جدید شعری روایات، اس کا بھی گہرائی سے مطالعہ کیا اور ان کے اثرات کو انہوں نے ذہنی طور پر قبول بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام میں قدامت پسندی کے ساتھ ساتھ جدت پسندی کا رجحان صاف نظر آتا ہے۔ اسی لیے ان کی شاعری میں پرانا طرز بھی اور جدید طرز بھی، یہ دونوں چیزیں ان کی شاعری میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی شاعری کا بیشتر حصہ منظوم کلام ہے، لیکن کہیں کہیں ایسے اشعار بھی نظر آتے ہیں جو آپ کے ذہنی تخلیقی ذہن کا پتہ دیتے ہیں۔ اب ان کی شاعری کا بیشتر حصہ جو ہے وہ منظوم کلام ہے۔ منظوم ہم بولتے ہیں ایسا کلام جو شعر، نظم یا مقررہ وزن و بحر کی صورت میں ہو، اس کو ہم بولتے ہیں منظوم کلام۔ لیکن ایسے بھی اشعار نظر آتے ہیں جو سچ مچ اس کی تخلیقی ذہن، یعنی جو کریٹیوٹی ہوتی ہے ایک انسان میں، اس کا پتہ دیتے ہیں۔ ایسے اشعار بھی ان کی شاعری میں ہمیں ملتے ہیں۔ آپ نے غزل کے علاوہ نظم، قطع اور رباعی کے فن میں بھی طبع آزمائی کی ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ غزل کے شاعر ہیں۔ اگرچہ انہوں نے غزلوں کے علاوہ دوسری اصناف، چاہے وہ نظم ہو، قطع ہو یا رباعی ہو، اس میں بھی انہوں نے طبع آزمائی نے جوہر دکھائے، لیکن اصل میں آپ غزل کے ہی شاعر ہیں۔ آپ کے 2 شعری مجموعے جوش جنوں اور جذبِ دروں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے 2 شعری مجموعے جوش جنوں اور جذبِ دروں یہ شائع ہو چکے ہیں۔ ان دونوں مجموعوں میں غزلوں کے علاوہ قطعات، رباعیات اور نظمیں بھی شامل ہیں۔ ان دونوں شعری مجموعوں میں غزلوں کے علاوہ قطعات بھی ہیں، رباعیات بھی ہیں اور نظمیں بھی ہیں۔